محبت کا راز۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے ایان نے، جو ممبئی انڈیا کے رہائشی ہیں۔ کہانی انہوں نے اپنی زبانی سنائی ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام ایان ہے، میں ممبئی میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا۔ زندگی بہت مصروف گزر رہی تھی، دن کام میں نکل جاتا، رات نیند میں۔ محبت میرے لیے ہمیشہ ایک فلمی خواب جیسی تھی، لیکن کبھی حقیقت میں کسی نے میرا دل اس طرح نہیں جیتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دینے کا دل چاہے۔ لیکن وہ لڑکی زویا میری زندگی میں ایسے آئی جیسے برسات کی پہلی بارش۔ یہ کہانی سنانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، یہ کہانی صرف محبت کی نہیں ہے، اس میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو میری زندگی بدل کر رکھ گیا، اور یہ سب میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ کبھی کبھی محبت کتنی حسین اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ دفتر ممبئی کے ایک بڑے علاقے میں تھا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، سڑکوں پر پانی بھر گیا تھا۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی لمحے ایک لڑکی جو گلابی چھتری لیے ہوئے تھی، میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال بارش کی نمی سے تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بارش سے پریشان نہیں بلکہ خوش ہو رہی ہو۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ ممبئی کی بارش کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ میں تھوڑا چونکا۔ ہاں، بس پانی ذرا کم ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ہم دونوں ہنس دیے۔ کچھ لمحوں کی یہ بات چیت میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کالج جا رہی تھی، لیکن لگتا ہے آج کلاسز مس ہو جائیں گی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اس دن ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ بارش کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام زویا ہے، وہ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اس کے پاس خوابوں کی ایک الگ دنیا ہو۔ اگلے دن ہم نے نمبر ایکسچینج کیے۔ پہلے تو کبھی کبھار میسج ہوتے، پھر راتوں کو فون کالز۔ زویا کی آواز میں ایک جادو تھا، وہ بات کرتی تو لگتا جیسے دنیا کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ہم نے کیفے میں ملنے کا پلان بنایا۔ زویا کالی ساڑی میں آئی تھی، وہ لمحہ آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے۔ اس کے کانوں میں چھوٹے جھمکے تھے اور بال کھلے ہوئے۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نے دل کی بات زبان پر لا دی۔ زویا مسکرائی اور بولی، تعریفوں سے تو تم لڑکیوں کو متاثر کرتے ہو نا؟ نہیں، تمہیں دیکھ کر تو سچ بولنا پڑ رہا ہے۔ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ شرمیلی تھی، لیکن جب کھل کر ہنستی تو پورا کیفے روشن ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل سمجھنے لگے۔ ایک دن ہم ممبئی کی میرین ڈرائیو پر بیٹھے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، ہوا میں نمی اور ٹھنڈک تھی۔ زویا میرے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لمحہ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ زویا نے نظریں جھکا لیں، لیکن ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ میں نے اس کے بالوں کو آہستہ سے چھوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی خاموشی مجھے اجازت دے رہی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ لمحہ جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو۔ زویا اکثر میرے اپارٹمنٹ آنے لگی۔ وہ آرٹ اسٹوڈنٹ تھی، اکثر کینویس لے کر آتی، پینٹنگ بناتی اور میں اسے دیکھتا رہتا۔
کبھی کبھی وہ کہتی، تمہیں پتہ ہے ایان، تمہاری آنکھوں میں عجیب سی بات ہے، جیسے ان میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں ہنستا اور جواب دیتا، راز تو تمہاری مسکراہٹ میں ہے۔ ہماری قربتیں بڑھتی گئیں۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، بارش ہو رہی تھی، اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، بال بارش سے گیلے تھے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے چہرے سے پانی کی بوندیں صاف کیں۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مجھے بلا رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے میں بارش کی خوشبو اور اس کے بدن کی خوشبو مل کر ایک ایسا جادو کر رہی تھی جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اس رات ہماری کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ کچھ دن بعد سے عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ زویا کبھی کبھی گمسم رہتی۔ ایک دن اس نے کہا، ایان، مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، ممبئی میں سب کا کوئی نہ کوئی پیچھا کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ نہیں ایان، یہ مذاق نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن پھر میرے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات میں کام سے گھر لوٹ رہا تھا، راستے میں مجھے لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمبا شخص سیاہ کپڑوں میں کھڑا تھا۔ میں نے قدم تیز کیے لیکن وہ غائب ہو گیا۔ میں نے زویا سے پوچھا کہ کیا وہ کسی کو جانتی ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ایان، میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ زویا نے کہا، میرا ایک منگیتر تھا، ارمان۔ ہم دونوں کالج میں ساتھ تھے، لیکن اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، لیکن وہ چند دن بعد مر گیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ پھر سے اس کی روح میرا پیچھا کر رہی ہے۔ ایان، میں جب بھی تمہارے قریب آتی ہوں، مجھے لگتا ہے ارمان کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس کی اس بات پر یقین نہیں کیا، لیکن اس رات خواب میں مجھے ایک اجنبی لڑکے کا چہرہ نظر آیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک رات زویا میرے پاس رکی ہوئی تھی۔ ہم فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم نے فون کی فلیش آن کی تو کمرے کی دیوار پر کسی نے خون سے لکھا تھا، یہ میری ہے۔ زویا کی چیخ نکل گئی۔ ہم دونوں نے کمرہ بند کیا۔ اس رات عجیب آوازیں آتی رہیں، جیسے کوئی ہمارے بیچ کھڑا ہو۔ کچھ دن بعد ہم نے کسی روحانی بزرگ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ارمان کی روح قید ہے اور وہ زویا کو کسی کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر پا رہی۔ ہم نے کئی دن تک وظائف اور دعائیں پڑھیں۔ ایک رات ہم نے کمرے میں قرآن پڑھا۔ اچانک ہوا کا زور بڑھ گیا، دروازے اور کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں۔ ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ زویا رو رہی تھی۔ میں نے حوصلہ کر کے کہا، ارمان، اگر تم زویا سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ اس لمحے زویا کے ارد گرد کی فضا بوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سایہ چند لمحے کے لیے رکا اور پھر دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ زویا نے کہا کہ اب وہ پرسکون محسوس کر رہی ہے۔ ہم نے شادی کر لی، لیکن کبھی کبھی رات کے سنسان لمحوں میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تھی میری محبت کی کہانی، محبت جو حسین بھی تھی، خوفناک بھی۔